بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم مجامع الادب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مجامع الادب سے خوف خدا کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تقوی یعنی خوف، ڈر۔ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ قال البستی، بستی نے کہا۔ بستی ایک شاعر کا نام ہے۔ قال البستی، بستی نے کہا، کیا کہا؟ واشدد یدیک بحبل اللہ معتصما فإنہ الرکن ان خانت کا ارکان۔ واشدد، اور تو باندھ لے۔ شدہ یشد سے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور تو باندھ لے، کیا باندھ لے؟ یدیک، اپنے دونوں ہاتھ۔ یدن کا معنی ہے ہاتھ، اس کا تثنیہ ہے یدانی، اور حالت نصبی میں یدینی، اصل میں تھا یدینی کا۔ آپ جانتے ہوں گے جب تثنیہ یا جمعہ کو مضاف کیا جائے تو نون تثنیہ اور نون جمعہ گر جاتا ہے، تو یدینی کا تھا، اضافت کی وجہ سے نون گرا تو یدئی کا ہو گیا۔ وشدد یدئی کا، تو اپنے دونوں ہاتھ باندھ لے۔ کس چیز سے باندھ لے؟ دنیا کی رسی سے نہیں، بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے۔ حبل کا معنی ہے رسی۔ وشدد یدیک بحبل اللہ، تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی رسی سے باندھ لے۔ کس طرح باندھ لے؟ معتصما، مضبوطی کے ساتھ۔ فإنہ الرکن ان خانت کا ارکان، تو بے شک وہی سہارا ہے، اس لیے کہ وہی سہارا ہے۔ رکن کا ایک معنی ہے سہارا، اس کی جمع ہے ارکان۔ بے شک وہی سہارا ہے ان خانت کا، اگر تجھے دھوکہ دیں ارکانو، تمام سہارے۔ فإنہ الرکن ان خانت کا ارکانو، کیونکہ وہی سہارا ہے اگر تجھے تمام سہارے دھوکہ دیں، اگر تجھ سے تمام سہارے خیانت کریں تو وہی تیرا سہارا ہے۔ وشدد یدیک بحبل اللہ معتصما فإنہ الرکن ان خانت کا ارکانو، تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ لے، مضبوط باندھ لے۔ فإنہ الرکن، بے شک وہی سہارا ہے، ان خانت کا ارکانو، اگر تمام سہارے تجھے دھوکہ دیں۔ وقال ابن الوردی، ابن وردی نے کہا، کیا کہا؟ واتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ واتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ فتقوی اللہ ما جاورت قلب امرئ الا وصل، تو اللہ سے ڈر اس لیے کہ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر، ما جاورت قلب امرئ، کسی بندے کے دل کے قریب نہیں ہوتا، کسی بندے کے دل کے قریب نہیں جاتا۔ جاورت یعنی قریب ہونا، قریب جانا، اس سے بنا ہے مجاورت، ٹھیک ہے، قریب رہنا۔ تو اللہ کا خوف کسی بندے کے دل کے قریب نہیں ہوتا۔ امرئن یعنی بندہ، قلب یعنی دل، اس کی جمع قلوب آتی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کسی بندے کے دل کے قریب نہیں ہوتا، الا وصل، مگر یہ کہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تک۔ جس بندے کے دل کے قریب اللہ کا خوف ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو گناہ سے بچے گا، نیکیاں کرے گا، اس طرح وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ واتق اللہ فتقوی اللہ ما جاورت قلب امرئ الا وصل، تو اللہ سے ڈر اس لیے کہ اللہ کا خوف کسی بندے کے دل کے قریب نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ جاتا ہے یعنی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لَيْسَ مَن يَقْطَعُ طُرُقًا بَطَلًا إِنَّمَا مَن يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطَلُ، لَيْسَ یعنی نہیں، مَن يَقْطَعُ طُرُقًا، جو راستے کاٹتا ہے، کیا نہیں؟ بَطَلًا، بہادر، بطل کہتے ہیں بہادر کو، یعنی جو بندہ راستہ کاٹتا ہے یعنی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ قاطع طریق کہتے ہیں ڈاکو کو، طریق کی جمع ہے طرق، طرق یعنی راستے۔ تو جو راستہ کاٹتے ہیں یعنی ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیونکہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ
لوگوں کا مال، مسافروں کا مال لے لیتے ہیں. جب مسافروں کا مال لیتے ہیں مسافر آگے سفر نہیں کر پاتے، گویا کہ وہ راستہ کاٹ رہے ہیں، اس لیے انہیں قاطع طریق کہتے ہیں. لیس من یقطع طرقا بطلا، وہ جو راستہ کاٹتا ہے بہادر نہیں. لیسا کی خبر ہے بطلا، ٹھیک ہے. جو راستہ کاٹتا ہے وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ بطلا، بہادر، وہ بہادر نہیں. انما من یتق اللہ البطل، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہے. انما، بے شک، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، البطل، بہادر ہے. ٹھیک ہے. راستہ کاٹنے والا، لوگوں کو دھمکا کر کے، بندوق دکھا کر کے پیسہ لینے والا بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچتا ہے، اکیلا رہتا ہے تب بھی گناہ نہیں کرتا، وہ ہے بہادر. جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ ہے بہادر. قال ابن عمران، ابن عمران نے کہا، عمران کے بیٹے نے کہا، کیا کہا؟ وصل الالہ ولذ به لا تنسہ فاللہ یذکر عبدہ اذ یذکرہ. وصل الالہ، سل تو مانگ، تو سوال کر، امر کا صیغہ ہے. وصل الالہ، تو الہ سے یعنی اللہ سے سوال کر. ولذ به، اور اس سے پناہ لے. لذ بھی، اور اس سے پناہ لے، اس کی پناہ لے، اس سے پناہ نہیں، اس کی پناہ لے کہیں گے، ٹھیک ہے. وَلُذْ بِهِ، اور اس کی پناہ لے. لا تنساہ، اور تو اسے مت بھول، اسے نہ بھول. سلیل الہ، اللہ سے مانگ. وَلُذْ بِهِ، اور اس کی پناہ لے. لا تنساہ، اسے مت بھول. فاللہ، اس لیے کہ اللہ یذکر عبدہ، اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. اذا یذکرہ، جب وہ اسے یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے. اس لیے تو اللہ کو مت بھول، اللہ کو یاد کر، اللہ بھی تجھے یاد کرے گا. وصل الالہ ولذ به لا تنسہ فاللہ یذکر عبدہ اذ یذکرہ. تو اللہ سے مانگ اور اس کی پناہ لے اور اسے مت بھول، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے جبکہ وہ اسے یاد کرتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے. وقال غیرہ، اور اس کے علاوہ کسی اور نے کہا، لا تجعلن المال کسبک مفردا. لا تجعلن، تو ہرگز مت بنانا، المال، مال کو، کیا مت بنانا؟ کسبکا، اپنی کمائی، مفردن، صرف. مفردن، یہ اس کو حال بنا دیں گے مال سے، یعنی تو صرف مال کو اپنی کمائی مت بنانا. لا تجعلن المال مفردن، یعنی تو اپنے مال کو، صرف اپنے مال کو اپنی کمائی مت بنانا. تو جو کمایا ہے، جو مال تیرے پاس ہے، تو اسی کو اپنی کمائی مت بنانا. وَاتُّقَى إِلَٰهِكَ فَاجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ، اور تیرا اللہ سے ڈرنا تو اسے بنا وہ جو تو کماتا ہے، یعنی تو اسے اپنی کمائی بنا. ٹھیک ہے. تو مال کو اپنی کمائی مت بنا بلکہ تیرا اللہ سے ڈرنا، اسے تو اپنی کمائی بنا. وہی کہہ رہے ہیں، لا تجعلن المال کسبک مفردا، تو صرف مال کو اپنی کمائی مت بنا. وَتُقَى إِلَٰهِكَ فَاجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ، اور تیرا اللہ سے ڈرنا، یعنی تیرے اللہ سے ڈر کو تو اپنی کمائی بنا. فَاجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ، تو وہ بنا جو تو کماتا ہے، یعنی تو اپنی کمائی بنا. مال کو، صرف مال کو اپنی کمائی مت بنا بلکہ اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو اپنی کمائی بنا. جس کے پاس اللہ کا خوف ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ما احسن ما قال ابو نواس لہارون الرشید وقد اراد عقابہ، کیا ہی اچھی بات ابو نواس نے کہی لہارون الرشید، ہارون رشید سے. وقد اراد عقابہ، اس حال میں کہ اس نے اسے سزا کا ارادہ کیا تھا. یعنی ہارون رشید نے ابو نواس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تھا. ہارون رشید نے ابو نواس کو سزا دینا چاہا تھا، سزا دینے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن ابو نواس نے کتنی ہی پیاری بات کہی، کتنی ہی اچھی بات کہی. کیا کہا؟ قد كنت خفتك ثم امنني من ان اخاف خوفك اللہ. بے شک میں تجھ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں تجھ سے ڈرتا تھا. قد كنت خفتك، بے شک میں تجھ سے ڈرتا تھا. یا پھر یوں کریں کہ بے شک میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اے ہارون رشید بے شک میں تجھ سے ڈر گیا تھا. ثم امننی، پھر مجھے مطمئن کر دیا. ثم، پھر، امننی، مجھے مطمئن کر دیا. کس چیز سے؟ من ان اخافک، کہ میں تجھ سے ڈروں، پھر مجھے تجھ سے ڈرنے سے مطمئن کر دیا. کس چیز سے مطمئن کر دیا؟ خوفک اللہ، تیرا اللہ سے ڈرنے نے. یعنی تو اللہ سے ڈرتا ہے، تیرا اللہ سے خوف کرنے نے مجھے تجھ سے ڈرنے سے مطمئن کر دیا. قد كنت خفتك ثم امنني من اخافك خوفك اللہ. بے شک میں تجھ سے ڈر گیا تھا. ثم امننی، پھر مجھے مطمئن کر دیا. من ان اخافا، کہ میں تجھ سے ڈروں، پھر مجھے تجھ سے ڈرنے سے مطمئن کر دیا خدا سے تیرے ڈرنے نے. تو جو رب سے ڈرتا ہے، اس ڈرنے نے تجھ سے، مجھے ڈرنے سے مطمئن کر دیا. اب میں تجھ سے نہیں ڈرتا. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو درسیات کے متعلق سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.